جو غار کے اندر ہیں، اور ان کے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدینی، ان قریب ہمیں راستہ دے گا. اتنے میں اللہ کا حکم آ گیا، یا موسیٰ فاضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، اس کو سمندر پہ مارو. کس پہ مارو؟ سمندر پہ مارو. تو سمندر پہ لاٹھی مارنے کا کیا فائدہ؟ آدمی اپنی عقل کی گھوڑے دوڑاتا ہے نا، تو یہ سوچتا ہے کہ سمندر پہ لاٹھی مارنے کا کیا فائدہ، اس سے تو چند چھینٹے اڑیں گے. اللہ پاک اگر حکم دیتا کہ بھائی اس لاٹھی کو فرعون کی طرف پھینکو، اس کی فوج کی طرف پھینکو، تو کسی کو لگتا کوئی مرتا یا کوئی زخمی ہو جاتا. یہ سمندر پر لاٹھی مروانے کی کیا انتک ہے، کیا منطق ہے؟ نبی جو ہے وہ عقل پر نہیں چلتے، نبی نقل پر چلتے. نبی کس پر چلتے ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرتے ہیں. وہ اس کے نتیجے کو نہیں سوچتے کہ اس سے چند چھینٹے اڑیں گے. جب اللہ کا حکم آیا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر یوں لاٹھی ماری. اللہ نے اس سمندر میں 12 راستے بنا دیے. کتنے؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 بھائیوں کی اولاد، ہر ایک کے لیے الگ الگ راستہ بنا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، ہر ایک اپنے راستے پہ چل پڑا. اب جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے نا، وہ کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا پتا ہمارے دوسرے لوگ بھی ساتھ ہیں کہ نہیں. تو اللہ پاک نے اس راستوں میں جو دیواریں کھڑی کی تھی نا پانی کی، ان میں اللہ پاک نے کھڑکیاں بنا دی. کھڑکیاں کیا بنا دی؟ کھڑکیاں بنا دی. اب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. سمندر کس کی مخلوق ہے؟ کس کے حکم سے چلتا ہے؟ ہاں، پانی اللہ کی مخلوق ہے، چاہے سمندر میں ہے چاہے دریا میں ہے، ہاں جی، جہاں بھی ہے. اور پانی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہے. ہاں. تو جب موسیٰ علیہ السلام اور قوم نکل گئی بنی اسرائیل، اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ، فوج کے ساتھ 16 لاکھ ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا. آخری فرعونی اندر ہوا، آخری بنی اسرائیل باہر ہوا. اللہ نے حکم دیا سمندر کو چل جیسے پہلے چلا کرتا تھا. اور جب یہ حکم آیا سمندر چل پڑا، اور ایسا چلا کہ ان سب کو ایسے غوطے لگے، ایسے ڈبکیاں لگیں، اور ایسے پانی نے نیچے کھینچا، ایسے رگڑ رگڑ کر ان کو. فرعون کو بھی پانی نے نیچے کھینچا اور پھر اس کو چھوڑا. اس کا سر باہر آیا. اس وقت کہنے لگا آمنتو 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 انہ لا الہ الا اللہ، آمنتو برب موسیٰ و ہارون، آمنتو برب بنو اسرائیل. اللہ پاک نے فرمایا ابھی وقت آیا، اتنا وقت تجھے سمجھاتے رہے، تیری سمجھ میں بات نہیں آئی. اب اسرائیل کو دیکھ لیا تو آمن تو کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو، اس کی قوم کو اللہ نے ناکام کر دیا. بنی اسرائیل کو اللہ نے دین کی وجہ سے کامیابی عطا فرما دی. فرعون تو ناکام ہو گیا قوم کے ساتھ، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ کامیاب ہو گئی. اللہ نے اسے کامیاب کر دیا. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. اور اس ایمان کے لیے اس عورت نے کتنی بڑی قربانی دی. فرعون نے اس کو ڈانٹا اور پھر مارا، پھر اس کو محل سے نکال دیا کہ کلمہ چھوڑو، میں رب ہوں، تم کس رب کی بات کرتے ہو. تو اس نے کہا تو رب مب نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام جس کی دعوت دے رہا ہے، وہ رب ہے، لا الہ الا اللہ. تو فرعون نے جیل میں ڈال دیا. کس میں ڈال دیا؟ جیل میں ڈال دیا.
इस औरत ने ईमान को नहीं छोड़ा, महल की राहत व आराम को कुर्बान कर दिया। हाँ, मलका थी, मलका, फिरौन की बीवी, बताओ, लेकिन ईमान को कुर्बान नहीं किया, सारी राहत व आराम को कुर्बान किया, सारी ऐश व इशरत की जिंदगी को कुर्बान किया। और फिर उस जालिम ने हाथों पैरों में मेखें गड़वा दी और इस हालत में उनकी शहादत हुई। और उस वक्त में दुआ मांगी कि अल्लाह मेरा घर मुझे जन्नत में दिखा दे और फिरौन और इस जालिम कौम से मुझे निजात दे दे। कहते अल्लाह ने आसिया की जन्नत उसकी आंखों के सामने कर दी। कहते शहीद को इतनी भी तकलीफ नहीं होती जितनी चींटी काटे। हमें तो लग रहा है कि इसका खून निकल गया, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन शहीद के अल्लाह पाक इतनी भी तकलीफ नहीं देते कि जितनी चींटी काटती है। चींटी काटे तो क्या, थोड़ा सा आदमी मसल लेता है। जो अल्लाह के लिए जान देता है, अल्लाह उसकी जान ऐसे आराम से निकलवा दे, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। जो अल्लाह के दीन पे जान देता, और सबसे आला जान देना अल्लाह पर जान देना, अल्लाह के दीन पे जान देना, शहादत का दर्जा इसलिए सारी मौतों पर अफजल है। तो अल्लाह ताला ने फिरौन तबलीगी बयानात ऑफिशियल ऑन यूट्यूब, फेसबुक। और ये धोखा मौत पर खुल जाएगा, लेकिन मौत पर इंसान पर धोखा खुले फिर उसके हाथ में कोई वक्त नहीं रहेगा। उस वक्त जो घड़ी आ जाती है उसी में उसको दुनिया से आखिरत की तरफ जाना हो जाता है, वो घड़ी आगे पीछे नहीं होती। तो मौत पर धोखा खुले फिर इंसान के किसी काम का नहीं। जैसे पहली कौमों पर धोखा खुला तो वो रोए चिल्लाए कि अल्लाह हमने देख लिया, अब हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि हम कोई नए अमल कर लें कि आखिरत में हमारे काम आ जाए। तो अल्लाह की तरफ से उनको क्या कहा गया कि 50 साल दिए थे, 60 साल दिए थे, 70 साल दिए थे, उसमें तुमने कुछ नहीं किया, तो ये घड़ी दो घड़ी में तुम क्या कर लो। तो मौत के वक्त फिर मौका नहीं होगा, मौत से पहले पहले आदमी इस धोखे से निकल जाए कि कामयाबी मुल्क में नहीं है, कामयाबी माल में नहीं है, कामयाबी दुनिया के साजो सामान में नहीं है, कामयाबी अल्लाह के हुक्मों को प्यारे नबी के तरीके से पूरा करने में। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के सामने गुज़िश्ता कौमों के वाक़यात को जिक्र फरमाया कि जिनकी ज़िंदगी में दीन था वो कामयाब हो गए, और जिनकी ज़िंदगी में दीन नहीं था वो चाहे जिस हैसियत के थे वो नाकाम हो। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, लेकिन बहुत थोड़े से लोग उनकी बात मानकर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। अक्सरियत वाली कौम, उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन थोड़े से लोगों को जो 80-82 बताते हैं, उनको तो अल्लाह पाक ने तूफ़ान में हिफाजत फरमाई, और जो अक्सरियत वाली कौम थी अल्लाह ने उनकी जड़ें काट दी, सफ़े हस्ती से उनको मिटा दिया। तूफ़ान में अल्लाह ने उनको गर्क कर दिया, हत्ता कि नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी भी काफिरों के साथ और नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी काफिरों के साथ तूफ़ान में गर्क हो गया। जब बेटा आपके करीब से गुजर रहा था, जब आप मुसलमानों को उस कश्ती में सवार कर रहे थे, तो बेटे को आवाज़ दी, या बुनैया इरकब मां, हमारे बेटे आ जाओ, कश्ती में हमारे साथ सवार हो जाओ। तो बेटे ने कहा कि सावी इलल जबल, आप जो कह रहे हो तूफ़ान आएगा, बारिश आएगी, पानी आएगा, सैलाब आएगा, मैं पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के बचाए बगैर कोई बच नहीं सकता। इतने में एक मौज आई और उसको बहा के ले गई। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह, आपने मेरे अहल के बारे में मुझसे वादा फरमाया था, तो ये मेरा बेटा मेरे अहल में से था, ये तो मेरे आंखों के सामने गर्क हो गया। तो अल्लाह पाक ने बड़ी सख्ती से फरमाया, हरगिज़ ये तुम्हारे अहल में से नहीं था,
اس لیے کہ اس کے عمل غیر صالح تھے. یہ کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا تھا, ان جیسے عمل کرتا تھا, اس لیے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حسب نسب کو نہیں دیکھتے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے یا نبی کی بیوی ہے, بلکہ اللہ پاک دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور بدن سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ دل کا یقین ٹھیک ہے, بدن سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہیں, بس یہ انسان اللہ کے یہاں کامیاب ہے, چاہے جس حیثیت کا ہو. اور اگر دل کا یقین ٹھیک نہیں ہے, بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح نہیں ہیں, چاہے بڑے سے بڑے نسب والا ہو, اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. نمرود کو دعوت دے رہے ہیں, قوم کو دعوت دے رہے ہیں, تو نہ نمرود مان رہا ہے نہ قوم مان رہی ہے, حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی نمرود کے ساتھ تھے. جی, تو جب نمرود کو اللہ نے ناکام کیا قوم کے ساتھ, تو ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی ناکام ہو. اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نبی کے والدین ہیں, اللہ تو دل کے یقین کو دیکھتے ہیں, بدن سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں, حسب نسب کو نہیں دیکھتے اللہ. جی, کہ کس نسب کا ہے یہ. نمرود تو ناکام ہو گیا اپنی قوم کے ساتھ, لیکن نمرود کی بیٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی, اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف, اس کی قوم کی طرف, بنی اسرائیل کی طرف. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں. بنی اسرائیل چونکہ مسلمان تھے, لیکن اسلام والی زندگی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات والی زندگی پہ چل رہے تھے. دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا اور اپنی منچائی اور جی چائی پہ چل رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرعون کو مسلط کر دیا تھا, کیونکہ یہ اللہ پاک کا ضابطہ ہے, اللہ پاک کا قانون ہے کہ جب مسلمان اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چائی اور منچائی پہ چلے گا, تو اس زمانے میں جو سب سے بڑا خواہش پہ چلنے والا ہوگا, اللہ ان کو مسلمانوں پہ مسلط کر دے. جیسے فرعون کو اللہ نے بنی اسرائیل پر مسلط کر. بنی اسرائیل مسلمان تھے اور نبیوں کی اولاد تھے. یہ یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں کی اولاد ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں میں سے نکالا, ملک مصر میں بازار میں بکے, پھر بادشاہ کے گھر میں آ گئے, پھر کسی وجہ سے جیل میں چلے گئے. اللہ نے جیل سے نکال کر مصر کی بادشاہت پر تخت پہ بٹھا دیا, اور پھر چلتی رہی حکومت انہی کے اندر. بنی اسرائیل کے پاس یہ مصر کی بادشاہت تھی, لیکن جب انہوں نے اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑا, اللہ پاک نے فرعون کو لایا اور ان پر مسلط کر دیا. فرعون کا واقعہ یوں سنتے ہیں, وہ کسی اور جگہ رہتا تھا, کسی مصر سے باہر کسی اور علاقے میں, اور وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. تو ایک دن اس نے سوچا میرے کھیت میں خربوزے اور تربوز یہ بہت ہو گئے ہیں اور یہاں سستا دام ہے, اگر میں مصر میں جا کے بیچوں گا تو زیادہ قیمت ملے گی. تو اپنے خچر پر خربوزے اور تربوز لاد کر یہ مصر کی طرف چلا. تو جب مصر کے قریب پہنچا تو باؤنڈری پر پولیس والے کھڑے تھے. انہوں نے پوچھا کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا کرنا ہے؟ اس نے بتایا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور یہ میں خربوزے اور تربوز بیچتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی آدھے یہاں رکھو پھر آگے جا سکتے ہو, ورنہ واپس جاؤ. اس نے آدھے وہاں رکھ دیے اور چل پڑا. پھر آگے گیا تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ایک چیک پوسٹ آ گئی. انہوں نے کہا آدھے یہاں رکھو پھر آگے جا سکتے. آدھے انہوں نے اتروا لیے, اب تھوڑے سے رہ گئے. جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بھی کھڑے ہوئے تھے پولیس والے. انہوں نے کہا کیا لے کے جا رہے؟ کہا کچھ بھی نہیں, یہ 1-2 دانے جو ہے خربوزے تربوز ہے. کہا یہ یہاں رکھ دو پھر اندر جا سکتے. تو اس نے کہا یہاں تو ہاوے کا ہوا ہی الٹا چل رہا ہے, لوٹ مار. تو اس نے کیا کیا, ایک ڈنڈا لے کر بڑا سا اور قبرستان کا پوچھ کر وہاں چلا گیا اور قبرستان کے گیٹ پر بیٹھ گیا. اب جو بھی مردہ آتا دفن ہونے کے لیے تو اس کے لواحقین سے وہ کہتا تھا اتنے پیسے ادھر رکھ دو پھر مردے کو دفنا سکو.
ورنہ لے جاؤ اپنا مردہ. تو وہ مجبور کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتے تھے، پھر اپنے مردے کو دفنا کے چلے جاتے. ایسے اس کا دھندا چل پڑا. ہاں جی. تو ایک دن ایک وزیر کا انتقال ہو گیا. اس کو دفنانے کے لیے بڑے بڑے فوجی جرنیل اور جو بڑے بڑے وزراء اور مشیر یہ آئے ہوئے تھے. تو جب وہ گیٹ پر پہنچے تو فرعون نے دیکھا کہ یہ تو بڑی آسامی معلوم ہوتی ہے، ان سے تو زیادہ لینا ہے. ان سے کیا کرنا ہے؟ زیادہ لینا ہے. تو اس نے کہا کہ دفنانے کے لیے اتنے ہزار دے دو. تو کسی نے کہا تم کو یہاں کس نے بٹھایا؟ اب جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، کس نے بٹھایا؟ اتنے ہزار دو گے تو پھر دفنا سکو گے. تو فوجی جرنیلوں نے پوچھا بھائی کس نے اس کو بٹھایا؟ کسی وزیر مشیر نے کہا ہم میں سے کسی نے نہیں بٹھایا. فرعون سے پوچھا، فرعون نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ. اس کو کیا کرو؟ میرے پاس لے آؤ. اس وقت کا جو فرعون تھا، مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا اور جدی پشتی چلے آ رہے تھے. تو جب فرعون نے اس زمانے کے اس کو بلایا تو اس سے کہا کہ بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ تو اس نے اپنا سارا ماجرا اس کو سنا دیا کہ میں تو تربوز بیچنے کے لیے فلاں شہر سے آیا اور یہاں مصر کے بازار میں تو تمہارے پولیس والوں نے میرا سارا لوٹ لیا. تو میں نے کہا یہاں لوٹ بازار کا گرم ہے، لوٹ بازار. تو میں بھی ایک قبرستان کے آگے بیٹھ گیا اور لوٹ بازار میں مصروف ہو گیا. تو اس فرعون نے کہا آدمی تو بڑا سمجھدار معلوم ہوتا ہے، اس کو اپنا وزیر بنا لیا. جو وزیر مرا تھا نا اس کی جگہ پر بٹھا دیا. اور کچھ عرصے کے بعد اس فرعون کا انتقال ہو گیا. تو وہ بڑا چالاک تھا، پہلے ہی وہ اس کی جگہ پر آ کے بیٹھ گیا، سارے ملک مصر پر قبضہ کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کو مسلط کر دیا تھا بنی اسرائیل پر، کہ بنی اسرائیل نے دین کا راستہ چھوڑا تو اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا. اور پھر کیسا مسلط ہوا کہ ان کے بچوں کو زندہ ذبح کر دیتا تھا ان کے آنکھوں کے سامنے، اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بچوں کو اس لیے ذبح کرتا تھا کہ ان کی نسل آگے نہ بڑھے، اور بچیوں کو اس لیے چھوڑ دیتا تھا تاکہ ہمارے گھر کے کام کاج کر سکے. اور ان سے بیگار لیا جاتا تھا، مفت میں کام کرایا جاتا. تو بنی اسرائیل پر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے کلمے اور نماز کی محنت شروع کر کہ کلمے کے یقین کو دل میں اتارو اور کسی کا خوف نہ کرو، صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، اور کسی سے نہ مانگو، صرف اللہ سے مانگنا سیکھو، اور کسی کے پاس اپنی ضرورتیں لے کے مت جاؤ، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کرو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ فرعون کیا ہے، اس کی فوجیں کیا ہیں، فرعون سے مت ڈرو، اس کی فوجوں سے مت ڈرو. تو کلمے کی دعوت چلائی ان میں کہ تاکہ ان کے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے. اور اللہ نے ان کو حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو. اپنے یہ فرعون جو ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی بڑی بڑی بستیاں تھیں، بڑے بڑے علاقے تھے، لیکن فرعون ان کو عبادت کرنے نہیں دیتا. عبادت تو ویسی انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی، مسجدیں تو انہوں نے بنائی نہیں، مسجدیں جو بنی تھی وہ بھی ویران، وہ بھی فرعون نے بند کرا دی تھی. تو فرعون کے گھر سے انہوں نے سب کچھ چھوڑ رکھا تھا دین کے اعتبار سے. تو اللہ نے حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، اور نماز پڑھ کے مجھ سے مانگو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر نماز کی محنت شروع کی. اللہ پاک نے فرمایا اگر فرعون تمہیں باہر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتا، اپنے گھر میں ایک کونا بنا لو مسجد، اور اسی میں نماز کو قائم کرو، اپنے گھر میں نماز پڑھو. تو بنی اسرائیل کلمہ نماز کی محنت پہ لگ گئے، اور فرعون کو اللہ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. ہاں جی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے اللہ کو نہیں مانا اور اللہ کی نہیں مانی تو تم دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ. تو اللہ پاک جو ہے وہ بڑے حکیم ہیں، بڑے طبیب ہیں، وہ ایک دم نہیں پکڑتے. پہلے اللہ پاک
چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتے ہیں تاکہ آدمی جب مصیبت میں پھنستا ہے نا تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو فرعون اور اس کی قوم کو بھی اللہ نے غرق کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجی. کبھی ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا، کبھی جوؤں کا عذاب بھیج دیا، کبھی کھانے پینے کی چیزوں کا خون بننے کا عذاب بھیج دیا، کبھی سیلاب بھیج دیا، کبھی پھلوں میں کمی آ گئی، اللہ نے بارشوں کے نظام کو روک دیا، پھل سبزیاں اناج اس میں کمی آ گئی. تو جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی تو قوم ان کو کہتی تھی کہ اس درویش سے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ اس درویش سے دعا کراؤ تاکہ ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے. تو فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا اپنے رب سے دعا مانگو کہ ہماری یہ مصیبت دور کر دے، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، اور بنی اسرائیل جو تمہاری قوم ہے تمہارے ساتھ کر دیں گے، تم ان کو اپنے وطن لے جانا. تو نبی کے دل میں اپنی امت کے لیے شفقت ہوتی ہے. نبی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی امتی ناکام ہو جائے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کر دیتے تھے، اور جب دعا کرتے اللہ وہ مصیبت دور کر دیتے تھے. تو جب مصیبت دور ہو جاتی تو فرعونی قوم کہتی تھی فرعون کو، یہ تو تیری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ تو خدا ہے نا، تیری وجہ سے ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے رب کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم مسلمان نہیں ہوتے. تو مکر جاتے تھے. تو اللہ پاک دوسرا عذاب بھیج دیتا. ایسے 7-8 قسم کے اللہ نے عذاب بھیجے، ہر دفعہ وہ مکر جاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اب ہم نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، تم اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، یہ تمہارا پیچھا کرے گا. اب ہم نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں قوم کو لے کر چلے بنی اسرائیل. اور جب صبح کا چاندنا ہوا، روشنی ہوئی، تو دیکھا آگے سمندر آ گیا، اور پیچھے دیکھا گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں، فرعون کا لشکر آ رہا ہے. تو بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ آگے جاتے ہیں تو بھی مرتے ہیں پانی میں ڈوب کر، اور اگر پیچھے رہتے ہیں تو یہ فرعونی آ کر ابھی خون میں ہمیں نہلا دیں گے، خون میں یعنی قتل کر دیں گے ہمیں، کہ ہم بھاگ کر آئیں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت. لیکن نبی جو ہے وہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور نبی کا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے. بنی اسرائیل نے تھوڑی بہت تو محنت کی، لیکن یہ نقشہ جب آیا تو پھر گھبرا گئے. کلمے کا پورا یقین ان کے دل میں اترا نہیں تھا، اس لیے گھبرا گئے سمندر کو دیکھ کر اور فرعون کی فوجوں کو دیکھ کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا، کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، انما یہ ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ عنقریب ہمیں راستہ دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد اپنے ساتھ بتائی، انما یہ رب، کہ میرے ساتھ میرا رب. کیوں کہ دائی موسیٰ علیہ السلام تھے، قوم کو دعوت کا اللہ نے وہ نہیں دیا تھا، اس لیے اپنی طرف اللہ کو منسوب کر کے اللہ میرے ساتھ ہے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پہنچے تھے ہجرت کر کے، تو 3 دن وہاں رہے تھے، اور کافر آپ کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی 2 کمزور چیزوں سے. کتنی چیزوں سے؟ ایک تو اللہ نے مکڑی کا جالا تنوا دیا، اور دوسرا کبوتری نے انڈے دے دیے دروازے پر. دونوں کمزور چیزیں. کبوتری کا انڈا بھی کتنا مضبوط ہے، پیر رکھو ہاتھ لگاؤ ٹوٹ جائے گا. مکڑی کا جالا کتنا مضبوط ہوگا، تھوڑی سی انگلی لگاؤ بس گیا. لیکن حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. تو جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو آپ کے ساتھ تھے کافروں کو دیکھا، ایک کافر نے تو اسی طرف منہ کر کے پیشاب بھی کیا، ان کو نظر نہیں آیا. وہ باہر باتیں کر رہے تھے، پیروں کے نشان یہاں تک پہنچے ہیں.
اور اللہ نے ان کی عقل کو الٹ دیا. کیا کہا کہ اگر اس غار میں کوئی جاتا تو یہ کبوتری کے انڈے ٹوٹتے, یہ مکڑی کا جالا ٹوٹتا, یہاں اندر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے. یعنی اللہ نے ان کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ بھائی یہاں تک پہنچے ہیں تو تھوڑا جھانک کر دیکھ تو لیں. یہ اللہ کی یہ عقل کس کے قابو میں ہے بھائی؟ اللہ کے قابو میں. تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کافر دروازے تک پہنچ گئے ہیں, یعنی غار کے منہ تک, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو آ گئے, تو پہنچ گئے یہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر کو کہا لا تحزن, غم مت کھاؤ, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور نے اپنی امت کو شامل کر کے فرمایا. اس میں یہ نقطہ بڑے فرماتے ہیں کہ امت بھی اسی کام کے لیے بھیجی گئی جس کام کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے. یہ امت بھی دائی ہے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کھاؤ, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا ان کا کیا حال ہے ان دو کا جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. ثانی اثنین فی الغار فیہما فی الغار, وہ دونوں جو غار کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں فرمایا ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, سیہدینی, ان قریب ہمیں راستہ دے گا. اتنے میں اللہ کا حکم آ گیا, یا موسیٰ فاضرب بعصاک البحر, اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا اس کو سمندر پہ مارو. کس پہ مارو؟ سمندر پہ مارو. تو سمندر پہ لاٹھی مارنے کا کیا فائدہ؟ آدمی اپنی عقل کی گھوڑے دوڑاتا ہے نا تو یہ سوچتا ہے کہ سمندر پہ لاٹھی مارنے کا کیا فائدہ, اس سے تو چند چھینٹے اڑیں گے. اللہ پاک اگر حکم دیتا کہ بھائی اس لاٹھی کو فرعون کی طرف پھینکو, اس کی فوج کی طرف پھینکو, تو کسی کو لگتا کوئی مرتا یا کوئی زخمی ہو جاتا. یہ سمندر پر لاٹھی مروانے کی کیا انتک ہے, کیا منطق ہے؟ نبی جو ہے وہ عقل پر نہیں چلتے, نبی نقل پر چلتے. نبی کس پر چلتے ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرتے ہیں. وہ اس کے نتیجے کو نہیں سوچتے کہ اس سے چند چھینٹے اڑیں گے. جب اللہ کا حکم آیا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر یوں لاٹھی ماری. اللہ نے اس سمندر میں 12 راستے بنا دیے. کتنے؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے, 12 بھائیوں کی اولاد, ہر ایک کے لیے الگ الگ راستہ بنا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام چل پڑے, ہر ایک اپنے راستے پہ چل پڑا. اب جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے نا وہ کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا پتا ہمارے دوسرے لوگ بھی ساتھ ہیں کہ نہیں. تو اللہ پاک نے اس راستوں میں جو دیواریں کھڑی کی تھی نا پانی کی, ان میں اللہ پاک نے کھڑکیاں بنا دی. کھڑکیاں کیا بنا دی؟ کھڑکیاں بنا دی. اب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. سمندر کس کی مخلوق ہے؟ کس کے حکم سے چلتا ہے؟ ہاں, پانی اللہ کی مخلوق ہے, چاہے سمندر میں ہے چاہے دریا میں ہے, ہاں جی جہاں بھی ہے. اور پانی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہے. ہاں. تو جب موسیٰ علیہ السلام اور قوم نکل گئی بنی اسرائیل, اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ, فوج کے ساتھ 16 لاکھ ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا, آخری فرعونی اندر ہوا, آخری بنی اسرائیل باہر ہوا. اللہ نے حکم دیا سمندر کو چل, جیسے پہلے چلا کرتا تھا. اور جب یہ حکم آیا سمندر چل پڑا, اور ایسا چلا کہ ان سب کو ایسے غوطے لگے, ایسے ڈبکیاں لگیں, اور ایسے پانی نے نیچے کھینچا
ऐसे रगड़ रगड़ कर उनको, हाँ, फिरौन को भी पानी ने नीचे खींचा और फिर उसको छोड़ा, उसका सर बाहर आया। उस वक्त कहने लगा आमन तो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन तो बेरब्ब मूसा व हारून, आमन तो बेरब्ब बनु इसराइल। अल्लाह पाक ने फरमाया अभी वक्त आया, इतना वक्त तुझे समझाते रहे, तेरी समझ में बात नहीं आई, अब इजराइल को देख लिया तो आमन तो करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को, उसकी कौम को अल्लाह ने नाकाम कर दिया। बनी इसराइल को अल्लाह ने दीन की वजह से कामयाबी अता फरमा दी। फिरौन तो नाकाम हो गया कौम के साथ, लेकिन फिरौन की बीवी आसिया रजी अल्लाह अन्हा कामयाब हो गई। अल्लाह ने उसे कामयाब कर दिया, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। और इस ईमान के लिए इस औरत ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। फिरौन ने उसको डांटा और फिर मारा, फिर उसको महल से निकाल दिया कि कलमा छोड़ो, मैं रब हूं, तुम किस रब की बात करते हो। तो उसने कहा तू रब मब नहीं है, रब तो वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम जिसकी दावत दे रहा है, वो रब है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मूसा और फिरौन ने जेल में डाल दिया। किस में डाल दिया? जेल में डाल दिया। इस औरत ने ईमान को नहीं छोड़ा, महल की राहत और आराम को कुर्बान कर दिया। हाँ, मलका थी, मलका, फिरौन की बीवी, बताओ, लेकिन ईमान को कुर्बान नहीं किया, सारी राहत और आराम को कुर्बान किया, सारी ऐश और इशरत की जिंदगी को कुर्बान किया। और फिर उस जालिम ने हाथों पैरों में मेखें गड़वा दी और इस हालत में उनकी शहादत हुई। और उस वक्त में दुआ मांगी कि अल्लाह मेरा घर मुझे जन्नत में दिखा दे और फिरौन और इस जालिम कौम से मुझे निजात दे दे। कहते अल्लाह ने आसिया की जन्नत उसकी आंखों के सामने कर दी। कहते शहीद को इतनी भी तकलीफ नहीं होती जितनी चींटी काटे। हमें तो लग रहा है कि इसका खून निकल गया, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन शहीद के अल्लाह पाक इतनी भी तकलीफ नहीं देते कि जितनी चींटी काटती है। चींटी काटे तो क्या, थोड़ा सा आदमी यूं मसल लेता। जो अल्लाह के लिए जान देता है, अल्लाह उसकी जान ऐसे आराम से निकलवा दे, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। जो अल्लाह के दीन पे जान देता, और सबसे आला जान देना अल्लाह पर जान देना, अल्लाह के दीन पे जान देना, शहादत का दर्जा इसलिए सारी मौतों पर अफजल है। हाँ। तो अल्लाह ताला ने फिरौन और कौम को उसके नाकाम किया, अल्लाह ने उसकी बीवी आसिया को कामयाब कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल होने लगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि जब जन्नत में जाओ तो अपनी शौकन को मेरा सलाम कह देना। शौकन समझते हो? तो अम्मा खतीजा बड़ी हैरान हो गई कि मुझसे पहले भी हुजूर ने किसी से निकाह नहीं किया और मेरे बाद भी अभी तक किसी से निकाह नहीं किया, ये मेरी शौकन कहाँ से आ गई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिरौन की बीवी आसिया जिसने ईमान पर जमकर अपनी सारी कामयाबी बताई और जो दीन से हटे हुए थे उनकी नाकामी बताई। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम की तरफ भेजा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तक दावत की मेहनत फरमाई, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, आखिरत की तरफ बुलाया। लेकिन बहुत थोड़े से लोग नूह अलैहिस्सलाम की बात को मानकर दीन इस्लाम में दाखिल हुए, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, बहुत थोड़े से लोग। तो अल्लाह ताला ने अक्सरियत वाली जो कौम थी, जो दीन से हटी हुई थी,
نبی کی بات کا انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس اکثریت والی قوم کو طوفان میں غرق کر دیا، اور وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے، ایمان والے تھے، دین والے تھے، نبی کی بات کو ماننے والے تھے، اللہ نے ان تھوڑے سے لوگوں کو کامیاب کر دیا، ان کی حفاظت فرمائی۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ اس طوفان میں، اس کشتی میں مسلمانوں کی اللہ نے حفاظت فرما دی۔ جب نوح علیہ السلام ان مسلمانوں کو کشتی میں سوار کر رہے تھے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی گزر رہا تھا، تو اس کو بلایا، یا بنیا ارکب معنا،